نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، جو ہم یہیں کے نہیں تو پھر کہیں کے نہیں۔ وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمیں کے نہیں۔ صدر محترم، آج مجھے نہ تو اہل اقتدار کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، نہ اقوام عالم کی بے حسی کا شکوہ کرنا ہے، نہ مجھے جمہوریت اور آمریت کی بحث میں پڑنا ہے، نہ مجھے معیشت کے 3-4 میں گھورنا ہے، نہ مجھے انصاف کے ٹھیکیداروں کا گریبان پکڑنا ہے، اور نہ ہی کسی خاص طبقے کی کرپشن بے نقاب کر کے حکومت کے ایوانوں میں ہلچل مچانی ہے، بلکہ مجھے تو ہر پاکستانی سے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، صرف ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے، آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ صدر ذی وقار، اس سوال پر بہت سے چہروں پر مجھے ایک طنزیہ مسکراہٹ کھیلتی نظر آ رہی ہے۔ کچھ لوگ ابرو اچکا کر عجیب سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے چہروں، ان کی نظروں، ان کے تاثرات میں یہ نوشتہ مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کیا احمقانہ سوال ہے۔ کیا تمہاری ذہنی حالت درست ہے؟ یقیناً تمہاری ذہنی روح بہک گئی ہے۔ کیسا بھونڈا مذاق ہے یہ! پھر مجھے سرتا پا مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور مسکرا کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یقیناً میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیوں عالی وقار؟ آخر یہ طرز عمل کیوں؟ لیکن ٹھہریے عالی وقار، اس سے پہلے کہ اس سوال در سوال سے آپ سب اکتا جائیں، میں خود ہی جواب ہی بتا دیتی ہوں، اور جواب یہ ہے کہ ہم صرف لینے پر یقین رکھتے ہیں، دینے پر نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ اس پاک سرزمین کے سینے پر اولڈ ایج ہوم کیوں بنائے گئے ہیں؟ بوڑھے ماں باپ سڑکوں پر رلتے کیوں نظر آتے ہیں؟ ہر دوسرے گھر میں ہر دوسرا بچہ اپنے ماں باپ سے یہ کہتا کیوں نظر آتا ہے کہ آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ اور جو دیا ہے وہ کوئی احسان نہیں، آپ کا فرض تھا اور میرا حق تھا۔ عالی وقار، تو پھر دھرتی بھی تو ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، اور مجھے نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھا ہے۔ عالی وقار، اکثر لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان نے انہیں کیا دیا ہے۔ میں بتاتی ہوں انہیں کہ پاکستان نے آپ کو دیا کیا ہے۔ پاکستان نے آپ کو پہچان دی، آپ کو مقام دیا، آپ کو تعلیم دیا، آپ کو مکان دیا، اور سب سے بڑھ کر آپ کو ایک وسیع میدان دیا جہاں آپ کو خود کو ثابت کرنا ہے۔ ابھی آپ پر منحصر ہے کہ آپ خود کو کیسے ثابت کرتے ہیں۔ عالی وقار، محنت ہر طرح کی ترقی کے لیے لازمی شرط ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ترقی یافتہ ممالک میں تو کسی کو محنت کی ضرورت ہی نہ پڑتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی سرزمین آپ کو مواقع دیتی ہے اور میدان میں اتارتی ہے۔ آپ کتنے مضبوط ہیں، کتنے ذہین ہیں، کتنے باشعور ہیں اور کتنے باصلاحیت ہیں، یہ آپ کو خود ثابت کرنا پڑتا ہے۔ نامی بغیر کوئی مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا۔ صدر ذی وقار، میرا اپنا نوجوانوں سے سوال ہے کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ کیا آپ نے کوئی سائنسی کارنامہ سر انجام دیا؟ بہادری کی کوئی نظیر قائم کی؟ عدل کا ڈنکا بجایا؟ تعلیمی میدان میں کوئی کڑھائی نمایاں ہی انجام دے دیے؟ یا آپ نے تخلیق و تحقیق کو چھوڑ کر محض تنقید اور تنقید برائے تنقید کا فریضہ ہی سنبھالا ہوا ہے؟ رہنے دیجیے عالی وقار، ان سوالوں کو رہنے دیجیے، کیونکہ حقیقت بڑی تلخ ہے، اور ہم وہ قوم ہیں جو قانون کی خلاف ورزی کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، اصول توڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، شارٹ کٹ پر یقین رکھتے ہیں، ہر چند دن بعد یوم صفائی مناتے ہیں اور گھر کا کچرا لا کر پڑوسی کی دہلیز پر ڈال دیتے ہیں، غلطی تسلیم کرنے کے بجائے گالی گلوچ پر بھی اتر آتے ہیں، ہر اہم قومی دن پر عام تعطیل کا انتظار کرتے ہیں، اور اگر تعطیل نہ ملے تو سیخ پا ہو کر حکومت وقت کی حج کہنے بیٹھ جاتے ہیں۔ عالی وقار، ہمیں یورپ اور دبئی کی چمکیلی اور شفاف سڑکیں بڑی بھاتی ہیں، ہم وہاں کے قانون کے بڑے گن گاتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں ہم یوم آزادی بھی ون ویلنگ کر کے اور سگنل توڑ کے مناتے ہیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ کوئی مائی کا لال ہمیں ٹوک دے یا پرچی تھما دے تو دھمکیوں اور بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ ذی وقار، ہمیں یورپ کا تعلیمی نظام بھی بڑا پسند ہے، وہاں کی ڈگری کو باعث فخر بھی سمجھتے ہیں، مگر اپنے ملک میں ہم امتحانات میں طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے شرم بھی محسوس نہیں کرتے۔
علی وقار، ہم بیرون ملک جا کر تیسرے درجے کا شہری بننا تو بسر چشم منظور کرتے ہیں، مگر اپنے ملک میں محنت کو بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ صدر محترم، ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جن کا زوال ان کے اندر سے اٹھ رہا ہے، اور شاید ان کی دوزخ بھی ان کے اندر ہی قائم کر دی گئی ہے۔ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو اپنے محل کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ کر کوڑیوں کے مول اپنے دشمنوں کو فروخت کر رہے ہیں، اور اپنی بنیادوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اور ستم تو یہ ہے کہ گالیاں اور الزام کبھی معمار کو دیتے ہیں اور کبھی مکان کو۔ علی وقار، میں نے اپنی تقریر کا کوئی عنوان نہیں رکھا، میں اپنے سامعین پر چھوڑتی ہوں کہ وہ اس تقریر کا عنوان خود مقرر کریں۔ بس چند منٹ کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور صرف 5 منٹ کی خود احتسابی کے بعد فیصلہ کریں کہ میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ علی وقار، آخر میں بس اتنا کہوں گی، میرے وطن کو برا نہ کہنا، یہ دیس میرا برا نہیں ہے، یہ میں ہوں میری قباحتیں ہیں کہ دیس میرا کھڑا وہی ہے۔